بھی انشاءاللہ دہشت گردوں کو شکست ہوگی اور وہ وقت دور نہیں جب پوری قوم انشاءاللہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اور کامیابی جو ہے انشاءاللہ اس قوم کو ہوگی. اور یہ پاکستان پہلے بھی زندہ باد تھا, اب بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد ہے انشاءاللہ. اور میں آج کی اس میڈیا ٹاک کے حوالے سے اپنے تمام بچوں کو یہ کہوں گا, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اپنے نوجوانوں کو, کہ جب یہ واقعہ ہوا تو بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ یہاں پہ آئے اور ایک رش کا عالم تھا اور سب خون کا عطیہ دینا چاہتے تھے. یہ 2 دن بڑے بھرپور طریقے سے خون کے عطیات آئے اور کوئی کمی نہیں ہوئی. اب میرے ساتھ پیپلز پارٹی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ملک خالد نواز بوبی صاحب, میرے ساتھ انفارمیشن سیکرٹری ستی صاحب کھڑے ہیں. کل بھی ہمارے پی ایس ایف کے نوجوان آئے, ابھی پھر ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور کل سے پیپلز پارٹی کے سارے نوجوان بھی اور پوری قوم کے ہمارے بچے جو ہیں وہ آ کے خون کے احتیاط دیں, کیونکہ اس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ان زخمیوں کو خون کی کمی نہ رہے. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا سر, ابھی کیا میجرز لینے کی ضرورت ہے, چونکہ دہشت گردی کے واقعات تو بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ جن کی میزبانی ہم کرتے رہے وہی اس کے قصوروار نکلے ہیں. دیکھیں, بڑا ہی ایک افسوس کا مقام ہے کہ جو ساری زندگی ہمیں کھاتے رہے, جو اس ملک کی وجہ سے بنے اور جن کو مشکل وقت میں اس ملک نے گود لیا اور ان کو سہارا دیا, آج وہی جو ہے وہ اس ملک کے خلاف جو ہے وہ سازشیں اور دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انتہائی مایوس کن بات ہے. انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کے لیے یہ باعث شرمندگی ہے. اور میئرز یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں ایک اپنا BLA نے ایک اپنے تئی کوشش کی اور وہاں پہ میں اپنی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے 3 دن میں ان سب جو ہے وہ دہشت گردوں کا اور ان فتنہ الخوارج کا خاتمہ کیا, وہاں پہ صفائی کی. تو ظاہر ہے جب انڈیا اور افغانستان دونوں پاکستان میں دہشت گردی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو بہت تکڑا ہونے کی ضرورت ہے کہ اسلام آباد میں خود کش بمبار کا پہنچنا یہ کسی طرح مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مہربانی. آؤ پیر صاحب.